الله وبركاته. جی آپ اس کو ذرا اوپر کر دیجئے، پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ ہاں جی یہاں تک نیچے کریں تھوڑا سا۔ اور ایسا ہے کہ آج تھوڑا الرٹ رہنا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ یہ آیات، اس میں سے ایک آیت تو وہی ہے جو پہلے ہم نے پڑھی ہوئی ہے، باقی 4 آیات بنتی ہیں لمبی، تفسیر والی بھی ہیں، لیکن اگر اس کو آج ختم نہیں کریں گے تو کل اتنا سبق نہیں ہے کہ بھی ہم وہ 1 آیت یا 2 آیت کریں، تو آج انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. جی ذرا اس کو بتائیے گا۔ ہاں جی اچھا جی، آج جی نیا لفظ آ رہا ہے، وقعی، وقعیم من قریۃ، وقعیم من قریۃ۔ تو واقعیم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کتنی ہی۔ دوسرا لفظ اس کے لیے عربی کے اندر آتا ہے کم، کتنی ہی۔ تو یہ اسی کم، کتنی ہی تعجب کی بات ہے یہاں، اس وجہ سے آ رہا ہے۔ اور میرے ساتھ ساتھ ذرا ہاں شاں کیجئے گا، اس لیے کہ مجھے پتہ چلے کہ ساتھی موجود ہیں میرے ساتھ۔ تو لہذا قاریہ تو یہاں ہے ویسے واحد ہے، اس کی جمع ہے قرا، لیکن واقعیم کتنی ہی، اب کتنی ہی بستی ہم نہیں کر سکتے، کیا خیال ہے؟ جی اب اس کا ترجمہ واقعیم من قریۃ کی وجہ سے جمع ہوگا قریہ کی کا معنی کتنی ہی بستیوں میں سے، یا کتنے، اب من قریۃ ہے نا۔ اب یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہے نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ یہ نکرہ ہے. نکرہ ہے۔ کیوں کہ تے کے نیچے 2 زیریں آئی ہوئی ہیں، جب جی بھی آخر کے والے لفظ کے نیچے 2 زیر 2 زبر 2 پیش آئے تو بلا جھجک آپ نے کہنا ہے کہ یہ نکرہ ہے۔ نکرہ وہ ہوتا ہے جس کی پہچان معرفت نہیں ہوتی، عام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ایک جی لفظ آگے آنے والا ہے، میں اس وجہ سے یہاں آگو آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا نکرہ بھی آ رہا ہے آگے۔ تو کتنی ہی بستیوں میں سے، ایک تو یہ ترجمہ بنتا ہے، تو ترجمہ آگے کتنی ہی بستیوں نے، کتنی ہی بستیوں نے آتت، یہ آتت کا مطلب ہوگا سرکشی کرنا۔ اب وہ قریہ جمع کی تو صورت میں بھی آ رہا ہے، ویسے مؤنث بھی ہے، تو لہذا آتت، آتاؤ تے کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہے سرکشی کرنا، ٹھیک ہے جی، آتو، ٹھیک ہے جی۔ آتین یا آتاؤ اور اتوا سرکشی کو کہتے ہیں، جب آخر میں آئے گا تو یہ ہے آتت، سرکشی کی، ان امری ربی ہا، اب ہا کی ضمیر ہم ان کہیں گے، اس نہیں کہیں گے، اس لیے کہ قریہ کی جمع ہم نے بستیاں ہی کی ہے واقعیم کی وجہ سے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا؟ جی۔ تو کتنی ہی بستیوں نے اپنے رب کے حکم سے آتت سرکشی کی، وَرُسُلِهِ اور اس اللہ کے، اس رب کے رسولوں سے سرکشی کی، فَحَاسَبْنَاهَا 2 لفظ ہے، فا الگ ہے، حاسبنا یہ فعل ہے، ہاں اس کا مفعول ہے، تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، ہم نے ان کا حساب لیا، تو وہ ہماری زبان کا لفظ ہوگا محاسبہ کرنا۔
جب محاسبہ کا اللہ تعالیٰ کرنا شروع کر دے تو وہ عذاب ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ عذاب. رسول پاک کی حدیث ہے کہ جس شخص سے حساب لینا شروع کر دیا گیا جی وہ تو ہلاک ہو گیا. کیوں جی؟ جی بالکل. اللہ تعالیٰ بتائیں کہ بھئی حساب لینا شروع کر دے کہ بھئی پہلے اپنے اعضاء کا حساب دو، پھر اپنے مال دولت کا حساب دو، پھر جو صحت دی تھی اس کا حساب دو. بتاؤ ہم دے پائیں گے؟ مشکل ہوتا یہاں بھی یہ ہے کہ کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی. اللہ کا جی. بھی حکم آیا اس کو بھی نہیں مانا، رسولوں نے سنت دی اس کو بھی نہیں مانا. تو اللہ نے کیا کیا؟ فحاسبناہا. تو ہم نے ابھی ہم ہا کی ضمیر اسی کریں گے، ہم نے ہم نے ان کا محاسبہ کیا حسابا شدیدا، بہت سخت محاسبہ کرنا. اور کیا کیا؟ اب لا آیا ہوا ہے، اب محاسبہ کیا تھا؟ وَعَذَّبْنَا، ہاں، اور ہم نے انہیں عذاب دیا، عذاباً نکرا، انجانا عذاب، بہت برا عذاب. میں جو ابھی آپ کے لفظ معرفہ اور نکرہ پڑھ رہا تھا وہ ذرا ذہن میں رکھیں، وہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس کو ذرا پڑھنا ہے. میرے ساتھ ہیں سارے ساتھی؟ جی سر. جی سر. اچھا تو ہاں جی ذرا سنیے گا. ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکرہ. معرفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاص. نہیں، معرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچانا ہوا یا پہچاننے والا، جس کی پہچان ہو. نکرہ وہ ہوتا ہے جو عام ہو، مثلا سارے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے جی، جی اب ان میں سے پتہ نہیں کون ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ہے ناس لوگ، ایک ہے اناس. اناس کا مطلب کا خاص لوگ. ایک ہے راجل مرد، ایک ہے الراجل. تو وہ الف لام اس کو کیا بنا دے گا؟ خاص. معرفہ بنا دے گا. ایک باقی بہرحال 4-5 اور ہیں، وہ پہلے پڑا ہوا ہے الذی ہو یا کسی کا نام ہو تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. اس میں اشارہ وہ کسی چیز کو پہچاننے والا بنا دیتا ہے جی. مثلا چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو ہم کہتے ہیں ذالکا، وہ اشارہ بھی کرتے ہیں تو وہ ساری چیزوں میں سے خاص بنا دیتا ہے. تو مجھے بتانا یہ تھا کہ معرفہ اور نکرہ. نکرہ وہ ہوتا ہے کہ جو پہچانا ہوا نہ ہو. نکرہ کیا ہوتا ہے؟ پہچانا والا، جو پہچانا ہوا نہ ہو. اسی سے اگر ترجمہ کرتے ہیں نکرہ تو مطلب ہے کہ جو نہ کسی نے سنا، نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے پہچانا، یہ اس کے معنی نکلتے ہیں. اچھا دوسرا آتے ہیں، ایک ہوتا ہے منکر جی. منکر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا جی. ہاں بدی کو کہتے ہیں منکر. نکرا بہت برا، بہت برا. اب ایک نکرا سے میں اخذ کر رہا ہوں، ایک منکر سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے نہ جانا ہوا. پہلے کیا کیا تھا؟ پہلے ویسے آیا ہے یہ لفظ نکرا، انجان، تو وہی انجان ہی کریں، ایک انجانا کر لیں، انجانا عذاب. تو ہم نے انہیں عذاب دیا ایک انجانا عذاب. پتہ ہی نہیں تھا انہیں کہ مثلا ہم پورے پیچھے لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام، کسی کو پتا تھا کہ اتنا بڑا عذاب آئے گا کہ سارے کے ساری چیزیں اس سیلاب کے اندر ڈوب جائیں گی؟ نہیں. یہ عذاب النکرا آ گیا. کسی کو ہوا کے ساتھ دیا کہ کتنے دن کتنے راتیں ہوائیں چلتی رہیں اور سب ڈنٹلوں کی طرح ہو گئے. کیا کسی نے دیکھا تھا کہ ایسا ہوا؟ نہیں.
تو یہ ہے انجانا نکرا. لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اللہ نے کہا ان کو اٹھاؤ، اٹھا کے اوپر لے جاؤ، الٹا کرو، اوپر سے پتھر مارو. یہ کسی نے دیکھا تھا؟ اس کو معروف تھا یہ ان لوگوں کے لیے؟ نہیں. تو یہ ہے جی انجانا عذاب. تو اب میرے ساتھ پڑھیں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیوں اور والوں کتنی نے، ہی بستیوں نے، کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں، کر لیں کتنی ہی بستیاں، کاف کی وجہ سے، کا ایسی تھیں. جی دوبارہ کریں. کا کتنی ہی کی طرح. جی تو میرے ساتھ میرا خیال ہے سمجھ نہیں آ رہی ساتھیوں کو. ہم نے پہلے کیا وہ کتنی بستیوں والوں نے. جی ٹھیک ہے. ہاں جی تو وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ کا ترجمہ کر لیں کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں. جی کتنی ہی بستیاں ایسی تھی ایسی تھیں اتت امر ربها ورسلہ، جنہوں جنہوں نے، نے اپنے رب اور اس رب کے رسولوں کے حکم کی سرکشی کی. تو آپ کہیں نا اتت امر ربها کا کریں، جنہوں نے جنہوں اپنے نے اپنے رب رب کے حکم سے سے سرکشی کی سرکشی کی، ورسلہ اور اپنے اس رسولوں کے رسولوں اور اس کے رسولوں سے، فحاسبناها، تو ہم تو نے ہم ان نے کا محاسبہ ان کیا. ہم نے ان کا حساب لیا. کہہ لیں ہم نے ان کا حساب لیا، یہ کہہ لیں گے. تو ہم نے ان کا حساب لیا، حسابا شدیدا، سخت پر بہت سخت سخت بہت عذاب، سخت عذاب. وعذبناها، اور ہم نے اور انہیں ہم نے عذاب دیا انہیں عذاب دیا اور ہم نے انہیں عذاب دیا عذابا نکرا، ایک انجانا ایک ایک عذاب. انجانا عذاب. انجانا عذاب. اچھا میں یہاں سے گزارش یہ کروں گا، وقت کم ہے، میرے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم جلدی میں ہوں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ میری ایک سائیکولوجیکل حالت ہے. تو کیا کریں پھر؟ آپ میرے ساتھ تعاون کریں، کہیں کہ ہاں سمجھ آئی ہے، نہیں آئی تو سر آ مجھے رہی ہے. بتائیں گے. اب میں جی ٹھیک ہے سنیں. آپ پیچھے آ رہی ہے طلاق کی بات، ایسے ہی ہے. جی جی سر. یکدم موضوع بدل گیا ہے، اور یہاں پھر بستیاں اور لوگ جو اللہ کی تابع داری کرنے والے تھے ان کا ذکر آ گیا، اور آگے جو نہ تابع داری کرنے والے تھے ان کا پہلے ذکر آ گیا، سرکشی والوں کا. تو یہاں جو سمجھ آتی ہے یا سمجھ آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے، پہلے ایک خاندان جس کے اندر طلاق ہوئی، اس طلاق کو بچانے کے لیے یا اس کے عوامر نہیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی کوشش کی ہے، مجھے بتائیے. جی جی سر. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ بیج ہے کس کا؟ پوری کی پوری دنیا کے خاندان کا ایک بیج ہے، ایک خاندان. اور خاندان کی حفاظت کر لو گے اور اس میں اللہ کا حکم. جی پلیز ذرا یہ بند کریں. جی سر. تو اگر ان کے اللہ کا حکم مانیں گے اس میں تو آپ کی کامیابی، اور اگر نہیں مانیں گے تو تباہی و بربادی ہوگی. وہی جو ایک بیج کے اندر بربادی ہو تو وہ اتنی بربادی ہو جاتی ہے کہ اس سے جو درخت نکلتا ہے اور اس سے جو پوری دنیا کے اوپر سمجھ لیں کہ شاخیں نکلتی ہیں، سب کے اندر اس بیج کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. تو لہذا جو چیز اوپر بتائی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے جی اس کو مانو، نہیں مانو گے تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا. اگر نہیں کرو گے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جن لوگوں نے حکم نہیں مانا ان کا بڑا سخت محاسبہ ہوا یا ان کا حساب ہوا بہت سخت. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم نے ان کو عذاب دیا، ایک انجانا عذاب. جی پروفیسر صاحب سے کہیں گے کہ اس کا ترجمہ کر دیں. جی پروفیسر صاحب ہیں؟ پروفیسر صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے.
جی آگے پڑھیں پھر. فذاقت، یہ 8 اور 9 اور 10 یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں. فذاقت تو چکھا، وبال امرہا جی انہوں نے اپنے کام کا وبال. فذاقت وبال امرہا کا مطلب کیا ہے جی؟ تو تو انہوں نے چکھا اپنے کام کا مزہ چکھا. ہاں اب ایک تو یہ ہے، اگر کریا جہاں مؤنث کے طور پر لیں گے تو ترجمہ ہوگا اس بستی نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا. میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہے. ذاقت امرہا کریا بھی آ رہا ہے تو اوپر والے کا جمع کر لیتے ہیں، نیچے والے کا واحد کے اندر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی سر. ہاں جی. تو فذاقت وبال امرہا تو اس بستی کے بریکٹ میں لوگوں نے اپنے امر کام کا وبال ہی ہے ذاقت چکھ لیا. وقانا عاقبت امرہا اور ان کے کام کا انجام، عاقبت انجام، امرہا اس بستی کے کام کا انجام کیا ہوا؟ خسرا، خسارہ ہی تھا. ٹھیک ہے جی. جی جی سر. جی سر. جی اب کون اس کا ترجمہ کریں گے ذرا واقعی یہ من قریۃ جلدی سر میں کروں سر. جی کریں. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھی جنہوں نے اتت سرکشی کی عن امر ربها اپنے رب کے حکم سے، ورسولہ اور اس رب کے رسولوں سے، فحاسبناها تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، حسابا شدیدا بہت سخت محاسبہ کرنا. جی وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا اور ہم نے انہیں عذاب دیا ایک انجانا عذاب. جی فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا تو اس بستی کے لوگوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا اور اس بستی کے کام کا انجام خسارہ ہی تھا. جی اور اس بستی کے کام کا انجام خسارہ ہی تھا. ٹھیک ہے جی. اب دنیا کے اندر ہی خسارہ ہو گیا، قیامت کے دن بھی خسارہ ہوگا. اب قیامت کا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اب یہ جو آیت آ رہی ہے اس کو ذرا بڑے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. تھوڑا سا اوپر کریں جی. اس کے اندر بہت اہم چیز ہے جو میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کس کو کہا ہے؟ بتائیے ذرا جلدی جلدی. قرآن پاک. قرآن. اچھا ذکر قرآن پاک کو کہا ہے، ذکر نصیحت کو بھی کہا ہے، ذکر یاد کو بھی کہا ہے. یہ سارے معنی ہیں نا ذکر کے. جی جی سر. جی اگر ذکر قرآن پاک کو کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل فرمایا، وَإِنَّا لَهُ حافظون اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایسے ہی ہے. جی آپ میری میں جب بتا پوچھتا ہوں آپ سے تو آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچتی، ہاں یا نہ. جی تو سر. پلیز تو ذرا مائک بتائیں بند ہے مجھے اس ہاں وجہ یا سے. نہ. سر. تو وہ مائک کھلیں اور میرے ساتھ پلیز بات کریں ورنہ مجھے مزہ نہیں آ رہا. جی سر. جی سر. مائک بند. جی اچھا جی. اب اس کے اندر بہت بڑی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کے ہدایت کے 2 منبع ہیں، ایک ہے قرآن مجید اور ایک ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سنت رسول. جی اس کے اندر سنت رسول کا ذکر آ رہا ہے یہاں. جی ایک تو یہ ہے کہ ذکر کا ترجمہ ہم ذکر ہی کریں گے تو آگے رسول، یہ آگے یہ دونوں آیات ملائیں گے. تو اب میں پڑھنے لگا ہوں دونوں آیات. اعد اللہ لہم، اللہ نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، عذابا شدیدا بہت سخت عذاب. کن کے لیے؟ کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم
تم نہیں مانتے ان کے لیے اللہ تعالی نے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، لہذا کیا کرو؟ جی ذرا اس کو آئرو کو نیچے کریں پلیز. جی بس آپ نے ادھر رکھنا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اس کو کہتے ہیں معانقہ. یہ جو 3 نقطے ہیں نا اوپر، آپ اشارہ کریں جی 3 نقطے کہاں لکھے ہوئے ہیں اوپر؟ پہلے بھی اس کے ہیں 3 نقطے. ہاں جی، الباب کے بعد جی. یہ بھی ہیں. اچھا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ الباب تک بھی آپ اپنا ترجمہ کر سکتے ہیں اور الذین آمنوا یہاں تک بھی کر سکتے ہیں. یہ ہم نے پہلا معانقہ پڑھا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فی، پتا نا لا ریب فی سے پہلے بھی تھا اور بعد بھی تھا، اگر دیکھیں گے تو یہاں بھی یہ ہے. تو یہاں کیا ہوگا؟ تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل مندو. اے یا اولی الالباب کا مطلب ہے اے عقل والو. جی جی ایک تو جی ترجمہ یہ ہوا یہاں تک. اب دوسرا ترجمہ، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اے عقل والے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیوں جی؟ جی جی سر. جی اے عقل والو وہ لوگو الذین آمنو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ جی جی سر. اب اللہ تعالیٰ سنت کی بات کر رہا ہے. اب میں دونوں ترجمے کروں گا. قد انزل اللہ، بے شک اللہ نے نازل فرمایا، نازل کیا، الیکم تمہاری طرف، ذکر، ذکر جہاں ترجمہ کر لیں گے قرآن مجید. ٹھیک ہے جی. جی جی سر. اچھا قرآن مجید ذکر ہو گیا. آگے جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے، لا لکھا ہوا ہے اور رسولن لکھا ہوا ہے، رسولن یتلو. اب رسولن کے اوپر بھی زبر ہے، دو زبر ہے نا رسولن کے جی سر. آخر میں. جی جی کیا پتہ چلا کہ یہ رسول نکرہ. مفعول ہے. جی یہ رسول ذکر کیا ہے؟ جی کوئی رسول. قول. جی رسول. اب ذکر رسولہ کریں گے تو ترجمہ بنے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. کیوں جی ترجمہ یہ بنے. ٹھیک. سمجھ آ رہی ہے؟ جی تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہاری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، ذکر نازل فرمایا ہے. اس سے ذکر رسول کیا بنے گا؟ یہ ہے وہ سنت مطہرہ جی، جس کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ فرمائی اسماء الرجال کے ذریعے. جیسے اس کی حفاظت اسماء الرجال کے لیے اس کی حفاظت. ایک تو ترجمہ یہ بنتا ہے. دوسرا ترجمہ جو آپ مجھے بتائیں گے تو وہ ترجمہ کریں گے. اللہ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. تو فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، تو اے عقل والو، عقل والے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل فرمایا ہے. اب آگے کرنے لگے ہیں، رسول یتلو علیکم. اب اس کا ترجمہ کریں گے وہ رسول بھی نازل جی فرمایا ہے. جی وہ ٹھیک. جی رسول جی جی بھی یتلو علیکم آیات اللہ، جو تمہارے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور تم سنتے ہو. ایسے ہی ہے نا جی، تلاوت جو جی کرے گا وہ معنی کے ساتھ کرے گا، پڑھے گا نہیں، وہ تلاوت کر رہا ہے کہ دوسرے لوگ سنیں سمجھیں. کہ وہ رسول یتلو علیکم آیات اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. اب آیات کیسی ہیں؟ مبینات. اب یہ اس کا میں ترجمہ آج ممکن ہے الگ کرنے والا ہوں. ایک تو ہے
لفظی ترجمہ مبینات، وضاحت کرنے والیاں ہیں، واضح کرنے والیاں ہیں، جو واضح کرنے والے. ہاں جی، تو وہ رسول تمہارے اوپر اللہ کی ایسی آیات تلاوت کرتا ہے جو وضاحت کرنے والیاں ہیں. کیا وضاحت کرنے والیاں ہیں؟ کہ آپ شکوک و شبہات کے اندر ہیں، ایسا ہے، نہیں پتہ چل رہا کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے، تو اللہ کی آیات جو ہیں وہ واضح کرنے والیاں ہیں، وضاحت کرنے والیاں ہیں. یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی ترجمہ. جی جی سر. ٹھیک. اب مبینات کو کیوں مبینات کہا، ذرا اوپر کریں. لیخرج الذین، تاکہ وہ اللہ نکالے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. کہاں سے نکالے؟ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف. ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، وَيَعْمَلْ، اور جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لایا من کی وجہ سے، ویسے تو یہ جو پر اللہ پر ایمان لاتا ہے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے، يُدْخِلْهُ، وہ اللہ اس بندے کو داخل کرے گا، جنات، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. آبادا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس لفظ کے اصل معنی یہ ہے جس کا کوئی اینڈ نہ ہو، وہ شروع تو ہو الحمدللہ لیکن اس کا آخر نہ ہو. آخر نہ ہو، انفینٹی، آبادا. تو ہم تو اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. قد احسن اللہ، بے شک اللہ نے خوبصورت بنا رکھا ہے. کہاں؟ جنتوں میں. لہو، اس بندے کے لیے، رزق، رزق، تو بے شک اللہ نے اس کے لیے رزق کو بہت اچھا بنا رکھا ہے، بہت خوبصورت بنا رکھا ہے. کیوں جی؟ پلیٹیں بھی اچھی، اور جو اللہ تعالیٰ دے گا وہ بھی خوبصورت، اور جی چاہے گا وہاں کھانے کو. آئیے جی میرے ساتھ پڑھیں، وقت کم ہے. اور جی، اعد اللہ، اللہ نے تیار کر رکھا ہے اللہ نے تیار کر تیار رکھا کر ہے، رکھا ہے لہم، ان کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، ان نافرمانوں کے لیے جو اللہ کے اطاعت گزار نہیں ہیں، ان کے لیے عذابا شدیدا، بہت سخت بہت عذاب. سخت عذاب. بہت سخت عذاب، خسارے والے وہ، سخت عذاب بھی ان کے لیے. تو لہذا اللہ کی محبت ہے. فاتقوا اللہ، تو تم اللہ کا ہم، تقوی اختیار کرو. اللہ کا تقوی تقوی، اختیار کرو. تو تم اللہ اللہ کا اختیار تقوی کرو. اختیار کرو. یا اولی الالباب الذین آمنو، اے اے عقل وہ والے عقل وہ والو، لوگوں جو ایمان وہ لائے ہو. لوگوں جو ایمان لائے ہو. ہاں جی، اے عقل والے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. پہلے کہہ دیں تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، پھر کہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنو. اے عقل تم والے اللہ وہ کا لوگوں تقوی جو اختیار کرو، ایمان اے لائے عقل ہو، والو، تم جو اللہ کا تم تقوی ایمان، اختیار وہ لوگ کرو. جو ایمان لائے. جی، تو آپ نے ڈاکٹر صاحب الٹا کر دیا. میں نے تو کہا تھا کہ یاد سے شروع کریں. اچھا، تو اے عقل والے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، فاتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ بہتر ہے انشاءاللہ. اب ٹھیک ہے. پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. ذکر کا پہلے کرنا ہے، ذکر عربک الگ سے اور رسولن کا الگ کرنا ہے. ہاں جی. جی سر. جی چلے، ٹھیک ہے سر. قد انزل اللہ، بے شک اللہ بے اللہ شک نے نازل اللہ نے کیا، نازل کیا، نازل بے کیا. شک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. قد جب آ جاتا ہے تو یہ ماضی قریب بن جاتا ہے. جی، تو بے شک اللہ نے نازل کر نازل کیا رکھا ہے. ہے، نازل کیا ہے. نازل. الیکم،
तुम्हारी तरफ तुम्हारी तरफ तुम्हारी तरफ तरफ ذکر ایک قرآن نصیحت مجید ذکر یعنی کہ قرآن مجید. ایک ذکر چلو قرآن مجید ٹھیک ہے ویسے اس جگہ پہ قرآن مجید نہیں بنتا یہ ذہن میں رکھیے گا تو الیکم ذکر آگیا ذکر الرسول ہے تو ذکر کا ذکر ہی کریں ابھی بے شک اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر رکھی ہے کہیں ذرا قد انزل اللہ الیکم ذکر بے شک اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر رکھی ہے. نازل کر رکھی ہے آگے رسول یتلو علیکم آیات اللہ جی اور وہ رسول ایک وہ رسول رسول وہ ایک رسول بھی جو بھی تم جو پر تمہارے اللہ اوپر کی آیات اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا آیات ہے تلاوت کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی وہ رسول بھی جو تم پر اللہ کی آیات یتلو تلاوت کرتا ہے ایک تو ترجمہ یہ ہو گیا دوسرا ترجمہ میں کر دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی نے تمہاری طرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت نصیحت نازل فرما رکھی ہے نازل کی ہوئی ہے وہ نصیحت جو ہے وہ سنت رسول ہے آگے ہے یتلو علیکم آیات اللہ وہ رسول تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے یہ میں نے آخر میں ترجمہ کر دیا اس لیے کہ اس سے وہ جو چیز معنی دوسرے نکلتے ہیں سنت رسول کے وہ بھی پتہ چل جائے لیکن ہم پہلے جو اپنا ترجمہ کیا ہے اس پر اتفاق کیا ہے ٹھیک ہے جی سر ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا آگے جی میرے ساتھ پڑھیں رسول یتلو علیکم وہ رسول جو تمہارے اوپر وہ رسول بھی جو تم پر تلاوت کرتا ہے آیات اللہ مبینات اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی جو واضح کرنے والی ہیں جی اللہ تعالیٰ کی وہ آیات جو وضاحت کرنے والی ہیں یا واضح کرنے والی واضح ویسے ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب صفت کے طور پر جی اور وضاحت کرنے والی یہ پتہ چل جائے گا تو وہ اس میں فاعل بن جائے گا یہ اس میں فاعل ہے مبینات ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تو وضاحت کرنے والی زیادہ ترجمہ بہتر لگ رہا ہے جی تو وہ رسول بھی جو تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی تلاوت کرتا ہے جو وضاحت کرنے والی ہیں لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ وہ اللہ نکالے ان لوگوں کو تاکہ وہ اللہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے اور اچھے جنہوں نے اعمال نیک کیے عمل کیے من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف اندھیروں کے روشنی کی طرف اوپر کریں جی وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور وہ نیک عمل کرتا ہے يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ وہ اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا وہ اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں خالدین فیہا ابدا وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے قد احسن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا رکھا ہے ٹھیک ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا رکھا ہے لہو رزق اس کے لیے رزق بالکل ٹھیک ہے جی اب جی یہ آیت جو ہے یہ چیلنج ہے دنیا والوں کے لیے یہ آیت جو ہے اگلی جو آیت آ رہی ہے اور سورہ طلاق کی آخری آیت ہے کبھی کوٹ کرنا ہو تو کریے گا وقت ہمارے پاس کم ہے لہذا میں جلدی کروں گا اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے خلق 7 سماوات جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا ومن الارض اور زمین کو بھی
اور زمین کو بھی الارض ہے مثلہن، یہ مثلہن ان آسمانوں، یہ ہننا آسمانوں کی طرح، ان آسمانوں جیسی، یعنی کہ مثل تعداد میں بھی ہوگا، مثل بناوٹ میں بھی ہوگا، جیسا بھی ہوگا۔ تو یہاں جو ترجمہ ہوا ہے وہ حدیث ہے ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے اندر تعداد آتی ہے کہ وہ شخص جس نے ایک بالشت بھی دوسرے آدمی کی زمین کے اوپر قبضہ کیا تو اللہ تعالی 7 زمینوں کو توق بنا کے اس کے گلے کے اندر ڈال دے گا۔ تو وہ حدیث ہے، حدیث 7 زمینوں کا حدیث مثال اپنا حدیث میں بھی ذکر ہے، اور یہاں بھی یہ ہے کہ 7 مثلہن ان جیسیاں۔ اور تو آگے یتنزل الامر بینہن، اب ہننا تو نازل ہوتا ہے، انزلہ نہیں ہے، یتنزل الامر حکم نازل ہوتا ہے، بینہن ان کے درمیان، لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے قد احاط احاطہ کر رکھا ہے، بکل شیء ہر ایک چیز کا، علم کے لحاظ سے۔ جی آپ میرے ساتھ ترجمہ کریں، بعد میں پھر اس بات کرتے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے اللہ وہ ذات ہے، جس نے خلق 7 سماوات جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، والارض مثلہن جی، اور ان آسمانوں کی مثل ان اور کی مانند، زمین کو بھی ان آسمانوں کی طرح، ان آسمانوں کی مثل کر لیں، طرح نہ کریں، مثل کر لیں، تو وہ ایک وسیع معنی ہو جائے گا۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور ان آسمانوں کی اور ان مثل آسمانوں کی مثل زمین سے بھی، اور ان آسمانوں کی مثل زمین کو بھی، یتنزل الامر حکم نازل وہ ہوتا ہے ان کے درمیان، وہ حکم نازل ہوتا ہے، بینہن ان کے ان کے درمیان درمیان، ان کے درمیان، نازل ہوتا لتعلموا تاکہ تم تاکہ جان لو تم جان لو تاکہ تم جان تاکہ لو تم جان لو، ان اللہ بے کہ شک بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر ہر چیز چیز پر پر بہت خوب قدرت قادر رکھنے ہے، ہر والا قدرت چیز ہے، رکھنے پر والا ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے اور شک بے اللہ شک اللہ تعالیٰ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے، انا کی وجہ سے اللہ کی ضمیر وہ جو جزم پیش گر گئی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے قد احاطہ احاطہ کر احاطہ رکھا کر ہے رکھا ہے، بے شک احاطہ کر رکھا احاطہ ہے، کر رکھا بکل ہے شیء ہر چیز کا، ہر ایک ہر چیز کا چیز کا، علم کے لحاظ سے، اپنے علم سے جی علم کے لحاظ سے ہر ایک چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ کو کر رکھا علم ہے۔ پتہ ہے کہ بھئی فلاں چیز کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے، کیا اس کی ضرورت ہے، کیا اس کا حاجت ہے اس کی۔ تو یہ جناب یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی ہے، ایک آدمی نے پوچھا کہ بھی آپ اس کی تفسیر بتائیں، والارض مثلہن، انہوں نے جو تفسیر کہا کہ اگر میں یہ بیان کروں تو ممکن ہے تم کافر ہو جاؤ، اس لیے اس وقت سائنس ایڈوانس نہیں تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ نے 7 زمینیں بنا رکھی ہیں اس کائنات کے اندر، اور مزے کی بات یہ وہاں الفاظ ہیں، وہاں جہاں جیسے آدم آئے اسی طریقے سے آدم وہاں بھی آئے، جیسے فرشتے یہاں نازل ہوتے ہیں، اس حدیث اس مفہوم ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے